رضا بادشاہ، رضا بادشاہ، بادشاہ رضا شہنشاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج کے اس مختصر نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ پہلو اور ان کی دینی خدمات، آپ کے تقوی اور روحانی حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج شریک ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید شعیب شاہ صاحب گیلانی. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی علمی خدمات کے حوالے سے ایک مختصر نشست میں کچھ چیزیں لے کر حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اچھا قبلہ شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ، ظاہر ہے دنیا کے اندر شخصیات تو بہت ساری آئیں، علمی حوالے سے سب کے خدمات بھی ہیں ظاہر ہے، اور تقوی، پرہیزگاری، علمی اور بالخصوص عشق رسول کے حوالے سے بھی بہت ساری دنیا کے اندر جانی پہچانی شخصیات، مشائخ، علماء اس لحاظ سے بہت سارے معروف و مشہور ہیں. چونکہ یہ مہینہ صفر المظفر کا ہے اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بالخصوص عرس مبارک کے حوالے سے کل پرسوں آپ کا یہ عرس مقدس کے ایام بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے جو علمی مقام ہے یا دینی خدمات ہے، اس حوالے سے آپ کچھ کیا فرمانا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب آپ نے سوال کیا کہ ویسے تو حضرت سیدنا امام احمد رضا خان القادری الماتریدی ہم کی پہلوہائی زندگی کو مکمل طور پر اس پر گفتگو کرنا، ڈسکس کرنا ایک قریب المحال ہے، اور یہ آپ کی معرفت کام اور یہ آپ مکمل تعارف کرانا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن بالخصوص جو عالم اسلام میں آپ کی علمی خدمات ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک شخصیت، ایک بندہ، اتنے کام افغانستان سے بھی فتاوی آ رہے ہیں، تو اس وقت ملک پاکستان نہیں تھا، یہاں سے بھی آ رہے ہیں، تو سری لنکا سے بھی سوال آ رہے ہیں، اور آپ مطلب فی البدی جیسے کوئی شریعت کا حافظ نہیں ہوتا، کوئی طریقت کا سوال ہو تو وہ بھی آپ لکھ رہے ہیں، فقہ کا سوال ہو تو لکھ رہے ہیں، جو علم التوقید کا سوال ہو وہ بھی اس قدر مہارت کے لوگ کہتے ہیں زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے. مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے، آج پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملے کہ جو سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کو ایسا ملائے کہ سیکنڈ کا فرق نہ آئے. ہمیں امام اہل سنت کی زندگی میں یہ بھی ایک علمی پہلو، یہ بھی ایک فقہی پہلو ہے کہ سورج کے ساتھ مسلمانوں کی نماز کا ایک تعلق ہے. تو اتنے قابل شخصیت کے سورج کو دیکھیں تو گھڑی کو ملائیں تو سیکنڈ کا فرق نہ آئے. اور اس دور کے جو چیلنجز ہوں، اور اسلام پر جیسے آپ کا ایک رسالہ مبارک ہے قفل الفقیہ الفاہم، چونکہ یہ جو نوٹ ہے کاغذ آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس کا پچھلے زمانے میں نہیں ملتا ذکر. پہلے مطلب جتنے بھی ممالک تھے وہاں پر سکے چلتے تھے یا سونے چاندی تھے، یہ جو مطلب ہے کاغذ کرنسی کی صورت، کرنسی کی صورت، اس کے بارے میں آپ کی ایک مکمل رسالہ قفل الفقیہ الفاہم، بندہ حیران ہو کے جب اسے پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتا ہے. مستقل رسالہ ہے، مستقل. اور آپ نے حضرت
کمال الدین ابن حمام صاحب فتح القدیر کی اس عبارت کو جب لکھا اپنی کتاب میں کہ کسی شخص نے اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا 1000 درہم میں بیچا تو یہ بھی جائز ہے. تو جب یہ فتویٰ مکہ شریف کے مفتی صاحب کو پہنچا تو وہ اپنے امام کو حیران ہو کے یوں کرنے لگے کہ ہم پیدائشی طور پر اہل لغت ہیں اور کتابوں کو جاننے میں ہمارا بڑا نام ہے. ایک ہندوستان کا اجمی النسل شخص اور ہندی النسل وہ اس قدر ماہر اور کتابوں سے مسئلہ نکالتا ہے، حیرانگی کی بات ہے. جہاں تک ہم نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسائی عطا فرمائی. تو یہ ایک علمی مقام ہے آپ کا. اس کے علاوہ انشاءاللہ جو آپ کی طریقت کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کروں آپ سے بھی اللہ رحمائیں کہ آپ خود عدالت کے ماننے والے اور عدالت کو جاننے والے. الحمدللہ ہم امام اہل سنت آج کل تو 2 لفظ پڑھ جاتے ہیں. آج کل دیکھیں عموم الاحوال میں آپ دیکھیں کوئی امام اعظم صاحب سے اختلاف کر رہا ہے تو کسی کا امام بخاری صاحب سے اختلاف چل پڑا ہے تو کوئی یوں بڑے حیران ہوتے ہیں. امام اہل سنت کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ساری زندگی حضرت پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی میں انہوں نے گزاری ہے. اور آپ کی شاعری اور آپ کا جو فتاویٰ ہے فتاویٰ کرامات غوثیہ اس کو جب بندہ پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا عالم اس حد تک بھی عقیدت رکھتا ہے اور کسی شیخ سے اپنے شیخ سے جو ان کا سلسلہ قادری تھا ماہرہ شریف کا حضور غوث پاک تک پہنچتا ہے. تو اس قدر حضور غوث پاک سے نسبت اور محبت کے آپ کی محبت کو دیکھ کے جب آپ کے خانقاہ شریف سے اس زمانے میں حجام نائی جو تھے وہ دعوت دینے آتے تھے اس کی تو ماہرہ شریف سے جب حجام آتے تو آپ سر پر خود کھانے کا تھال اٹھا کے جاتے اور فرماتے حجام شریف آئے ہیں ہماری خانقاہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم کے ساتھ ساتھ اپنی طریقت اور سلسلے سے گہری وابستگی تھی مطلب سے ماشاءاللہ. شاید کامیابی کی وجہ بھی اور یقیناً چونکہ آپ کے مختلف اشعار کے اندر اسی گہری وابستگی کا ذکر بھی ہے. بار بار آپ ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے کلاموں کے اندر یہ موجود ہے. تجھ سے درد مجھ کو نسبت میری گردن میں رہے ڈورا تیرا. ہاں غوث اعظم کے بارے میں ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا دوسری بات آپ یہ فرما رہے تھے نا کہ آپ کا جو ذہنی ایک سمجھو ذکاوت ذہانت فطانت کے حوالے سے کہ سورج کو دیکھ کر علم توقیت کے اندر کہ بھئی آپ اپنے گھڑی کے وقت کو درست فرما لیا کرتے تھے بھی اس وقت آج بھی سورج اس وقت کس درجے میں ہے اور ظاہر سورج سرکل میں جو گھوم رہا ہے تو اس کے اندر وہ جس درجے میں ہے اس وقت کیا وقت ہے اپنے گھڑی کے وقت کو درست کر لینا. یعنی اسی علم توقیت کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ علم توقیت کے اندر آپ کا بالخصوص یہ جو ویسے تو آپ مطلب فقیہ تو ہیں پتہ نہیں کتنے علوم و فنون 500 کے قریب آپ کے وہ ذکر ملتا ہے کہ آپ کو ان علوم کے اندر تقریباً کامل مہارت موجود تھی استطاعت تھی. علم توقیت کے اندر آپ کا یہ مقام کہ بھئی طلوع فجر کا وقت صبح صادق فتاوی رضویہ شریف کے اندر جیسے آتا ہے تو یہ مختلف پروفیسر حضرات یا سائنس دان جو ہیں سائنس کہتی ہے کہ بھئی یہ صبح صادق کے وقت سورج کس درجے میں ہوتا ہے شرقی افق سے نیچے کتنے نیچے ہوتا ہے. تو اس میں مختلف کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں کراچی یونیورسٹی کے پروفیسروں کے اس وقت ہمارے طالب علمی کا دور تھا ہم دیکھتے تھے اور دیگر بھی تو کسی نے یہ قول کیا کہ شرقی افق سے سورج 12 درجے جب نیچے ہو تو صبح صادق طلوع کرتا ہے. اچھا کسی نے 15 درجے کا قول بھی کیا میں نے پڑھا. اچھا کسی نے 17 درجے کا بھی کیا یہ قول بھی تھا. لیکن جو آخری اس وقت جو تحقیق سائنس کی پہنچی ہے اور بعد میں پروفیسر یونیورسٹیوں کے بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ چونکہ اب پرانے زمانے میں اتنے وسائل تحقیق کے ریسرچ کے تو نہیں ہوتے تھے جو اس مادی دور کے اندر زیادہ ہیں لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالخصوص آپ نے فرمایا کہ فقیر ہے کہ سال ہا سال کا تجربہ ہے کہ سورج کو صبح صادق کے وقت فقیر نے
شرقی افق سے نیچے عین 18 درجے نیچے پایا ہے۔ اور اس وقت جو آخری جو تحقیق پروفیسر کے چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھی یہ ہماری ریسرچ کے مطابق بھی جو ہم نے مادی وسائل استعمال کیے اس کے مطابق آخری یہی ہے کہ سورج 18 درجے نیچے ہوتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنے سالہ سال کے تجربہ اور اس کو مطلب اس لحاظ سے آپ کے جو علمی مقام ہے یا دینی خدمات ہے، اس حوالے سے آپ کچھ کیا فرمانا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب آپ نے احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے امام اہل سنت نے ایک ڈھال کی صورت میں پیش کیا، اور یہ آپ نے اپنے اوپر لازم کیا کہ جو بھی بندہ علیہ باللہ نبی کریم علیہ السلام کی شان پر حملہ آور ہو تو وہ مجھے برا بلا کہے اور نبی کریم علیہ السلام کو کچھ نہ کہے۔ اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی میں گزری ہے، اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ امام جعفری اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہے کہ حضور کے جو محاسن ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ جو بھی بندہ کلام کرتا رہے وہ یوں سمجھے سمندر میں سے قطرے کو ہی بیان کر رہا ہے۔ نبی اسلام کے مناقب اور محاسن کے سمندر سے ایک قطرہ بیان، ہاں، لوگوں کا جو بیان ہے، لوگ جو بیان کرتے ہیں، یہ آپ کا ایک شعر مبارک ہے۔ اور آپ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو اپنے آپ کو مطلب ایسی عاجزی میں سے وہ کلام پڑھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو ظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا یہ فرمان یعنی آپ کے یہ معروض سنا اور استغاثہ سنا تو آپ کو اپنا دیدار پر انوار اور پر فیض سے امام اہل سنت کو مشرف فرمایا۔ شاید امام اہل سنت کی بارگاہ رسالت میں جو قبولیت ہے وہ یہی انداز ہے، بارگاہ رسالت میں جو عاجزی ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، تو یہ اسی چیز نے آپ کو کمال تک پہنچایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا، میں نے تو خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں اور ہر قدم جو ہے پھونک پھونک کے رکھتا ہوں، اسی وجہ سے بارگاہ رسالت سے مجھے فیض ملتا ہے۔ یہ آپ کا ایک فرمان ہے۔ امام اہل سنت کے متعلق مفتی صاحب لوگوں میں اس طرح ایک غلط رجحان پھیلایا جاتا ہے اپنے مضمون مقاصد کے تحت کہ ان کا جو ہے وہ عقیدہ توحید کے متعلق ان کے، تو میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے القول الجمیل اعتقاد الاحبال فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، کہ امام اہل سنت کا عقیدہ جو ہے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جناب نبی کریم کے بارے میں، حضور کی آل کے بارے میں، حضور کے اصحاب کے بارے میں، یہ 10 عقیدے آپ نے ذکر فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا بھی منصف شخص اگر اس کتاب کو دیکھ لے گا تو وہ جانے گا کہ آپ کا رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم کے بارے میں، جناب اصحاب رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو توحید باری تعالیٰ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ 1-2 لائنیں میں عرض کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ تبارک و تعالی شانہ واحد ہے نہ عدد سے، خالق ہے نہ علت سے، فعال ہے نہ جوارح سے، قریب ہے نہ مسافت سے، ملک بے وزیر والی بے مشیر، حیات و کلام و سمع و بصر و ارادہ و قدرت و علم وغیرہ تمام صفات کمال سے ازلاً ابداً موصوف، تمام شیون و شین و عیب سے اولاً و آخراً بری، ذات پاک اس کی ند و ضد، شبہ و مثل، کیف و کم، شکل و جسم، جہت و مکان، امد و زمان سے منزہ، نہ والد ہے نہ مولود، نہ کوئی شے اس کے جوڑ کی، جس طرح ذات کریم اس کی مناسبت ذوات سے مبرہ،
اسی طرح صفات کمالیہ اس کی مشابہت صفات سے معرہ، اوروں کے علم و قدرت کو اس کے علم و قدرت سے فقط عین لام میم اور قاف دال را تا میں مشابہت ہے۔ یعنی میں تھوڑا سا عرض کروں کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی علیم ہے، عالم ہے، لوگ بھی کہتے ہیں میں عالم ہوں، تو کیا یہ شرک لازم آئے گا؟ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم کو فقط لفظ ایک بولیں گے، ہمارے پاس اور لفظ نہیں ہے کہ بندے کے پاس بھی علم ہے تو رب کے پاس بھی علم ہے، وہ عین لام میم میں فقط مشابہت ہے، ورنہ تو رب تبارک و تعالیٰ تو علم کا بھی خالق ہے، لوگوں کے علماء کا بھی خالق ہے، انبیاء کا بھی خالق ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہے، ایک یوں سمجھیں جو آپ کے متعلق ایک غلط نظریہ ہے، یہ کتاب پڑھنے سے وہ غلط نظریہ دور ہو سکتا ہے۔ مطلب بات پھر وہی آئے گی کہ اعلیٰ حضرت نے، امام اہل سنت نے جو توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے رب العزت کی شان الوہیت یا توحید، اس کا صحیح حقیقت میں ادراک وہی آدمی کر سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا، کتب کا مطالعہ کرتا ہے۔ جو آپ کی کتابوں کو پڑھے، آپ کی تصنیفات کا مطالعہ کرے، وہ بخوبی اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام اہل سنت نے توحید باری تعالیٰ کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے وہ شاید بہت جامع معنی ہے۔ وہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کے مخلوق ہونے کے حوالے سے، جس طرح معتزلہ کا عقیدہ ہے، آپ کا جو رسالہ ہے جی وہ انوار المنان فی توحید القرآن، اس کو پڑھنے سے عقل حیران ہو جاتے ہیں کہ اسی طرح بعض لوگوں نے جو رب تعالیٰ کی طرف غلط نسبتیں کی اور اس پر آپ نے رسالہ لکھا سبحان سبحان عیب الکذب مقبوح، کہ رب تعالیٰ کی طرف اس طرح بری نسبتیں، بری نسبت، کذب کی، جھوٹ کی، یہ محال ہے باقاعدہ۔ اچھا، یہ جو آپ کا رسالہ ہے نا، یہ جامع معنی تو ہے، تو اس کے اندر آپ نے جو اپنا موقف اختیار فرمایا ہے، تو اس کے اندر پیچھے سے 1400 سال سے ہمارے مطلب صحابہ کرام یا مجتہدین، مفسرین، علماء، مشائخ، جو ان کا اس حوالے سے نظریہ رہا ہے، امام اہل سنت نے اسی کی ہی ترجمانی فرمائی ہے۔ یعنی اپنی طرف سے کوئی آپ نے یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ یہ اس دور کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسوسہ آتا ہے، تو یہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے ہی یہ کام شروع کیا یا انہی کے زمانے سے ہوا، ایسی بات کوئی قطع نہیں ہے۔ جتنے بھی یہ معمولات اسلام کے اندر ہیں، مسلمانوں کے اندر، تو امام اہل سنت نے اپنے زمانے کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو ہائی لائٹ ضرور کیا، لیکن یہ 1400 سالوں سے مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے تمام معمولات میں، اسلام کے جتنے بھی معمولات، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ظاہر ہے، اس مختصر پروگرام کے اندر یا نشست میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ آپ کا ہی کمال ہے۔ جیسے ابھی آپ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے، انتہائی جامع معنی مختصر الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو بیان فرمایا۔ یہ مختصر میں ایک آپ کی عبارت پڑھتا ہوں، اس پر آپ تھوڑی رہنمائی فرمائے گا کہ یعنی جس طرح بعض لوگ طریقت کا نام لیتے ہوئے ظاہر شریعت کا انکار کرتے ہیں اور اپنی نسبت جو ہے وہ اپنے اہل سنت کی طرف کرتے ہیں، تو امام اہل سنت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے؟ اس حوالے سے ایک دو میں لفظ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، متباین نہیں بلکہ بے اتباع شریعت خدا تک وصول محال۔ نہ بندہ کسی وقت کیسی ہی ریاضات و مجاہدات بجا لائے اس رتبے تک پہنچے کہ تکالیف اس سے ساقط ہو جائیں اور اسے اس پہ بے لگام و شتر بے زمام کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ کی یہ عبارت ہے کہ یعنی مطلب آپ اس پر تھوڑا مطلب جو لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ طریقت اور چیز ہے یا شریعت اور چیز ہے، اور طریقت والے کو شریعت کی اتباع بھی ضروری نہیں ہے، بالکل نماز اعوذ باللہ چھوڑ دے، اور تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی کسی انسان پر وقت نہیں آتا کہ وہ تکالیف یا عبادات اسے ساقط ہو جائے، نماز معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو طریقت کے حوالے سے بھی آپ نے ماشاء اللہ کمال کی بات کی ہے. بیان ہی یہی نظریہ مطلب حضور داتا صاحب کے کشف المحجوب کے اندر یا دیگر حضور تاجدار گوڑا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تصنیفات کے اندر جتنے بھی ہمارے مشائخ گزرے ہیں، بلکہ ان عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر طریقت کے شاہ سوار ہوتے ہوئے بھی عبادات میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں. وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں نا بے جاہل صوفی مسخرہ شیطان ہے. قبلہ پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ کا بڑا شعر معروف ہے کہ وہ شعر نہیں ہے آپ کا بڑا مشہور، بلا علم جو فقر کماویں تے مریں کافر مشرک تھی کے ہو. تو یہ علم تو ظاہر ہے صوفیاء کرام بھی تو مطلب امام اہل سنت نے ظاہر ہے ان کے تمام مشائخ کی یا انہی کی ترجمانی جو کی ہے. اہل اسلام پیچھے رہے ہیں، اہل ایمان، انہی کے طریق کی نمائندگی فرمائی. ہاں جو لوگ ظاہر ہے اسلام کے ان طریق کی یا ان طریقوں کی نفی کر رہے تھے اپنے اپنے زمانوں میں مختلف فتنوں کی صورت میں، تو انہوں نے امام اہل سنت نے ظاہر ہے اس چیز کو پھر نکھرے انداز میں بیان کیا ہے. یا بعض جو اپنے آپ کو تصوف کے لبادہ میں ہوتے ہیں، جس طرح کشف المحجوب میں جس طرح فرما رہے ہیں، کشف المحجوب میں حضرت سیدنا داتا علیہ جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 فرقے لکھے ہیں صوفیاء کے، 10 اہل حق ہیں اور 2 فرمایا یہ باطل ہیں. تو اس طرح ہر زمانے میں جو ہے وہ اچھے لوگوں کے لباس میں باطل لوگ آتے ہیں، اور علماء حق اور مشائخ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان رہزنوں سے بچایا جائے. تو امام اہل سنت نے بخوبی اس فیضے کو انجام دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کی حاضری